جنگل کا قانون تھا۔ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلوں کے جانور اور عورتیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ آپس میں قتل و غارت بھی عام تھی۔ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے یہ وحشی قبائل تاتار کہلاتے تھے۔ پھر ان میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے ان غیر مہذب قانون اور سلطنت سے ناواقف قبائل کو یکجا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس شخص نے چنگیز خان کا لقب اختیار کیا اور اس سلطنت کو آج لوگ منگولیا کی نام سے جانتے ہیں۔ سوکھے گوشت اور دودھ پر گزارا کرنے والی یہ قوم جب منگولیا سے نکلی تو اپنے سامنے آنے والی ہر سلطنت کو خسف و خاشاک کی طرح روند کر کے رکھ دیا۔ میدان جنگ میں گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے پیاس لگنے پر خنجر گھوڑے کی پیٹھ میں پیوست کر کے خون پی کر پیاس بجھا لیتے تھے۔ چنگیز خان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے عروج پر پہنچا دیا۔ ان غیر مہذب، وحشی اور درندہ صفت اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے حکمرانوں نے آدھی دنیا کو تباہی سے دوچار کر دیا، لیکن جب ان کی اولادیں ہندوستان کی بادشاہت کی گدی پر براجمان ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ تاریخ ان کے سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے نام سے آج بھی سنہری الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ان کی بے مثال طرز حکومت کی وجہ سے دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنے لگے۔ آج کے اس ویڈیو میں مغل سلطنت اور مغل قبیلے کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبرز کی پرزور اصرار پر بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ویلکم بیک۔ تاریخی عالم میں مغلوں کی تاریخ چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغل بادشاہوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ لفظ مغول سے مغل بن گیا۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس، چین اور وسطی ایشیا اور سائبریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ چنگیز خان نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخی عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں میں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطی کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کے حاکم کا اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں میں ہلاکو خان سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ یہ مغول یا منگول سلطنت کا پہلا دور تھا۔ مغلوں کا دوسرا دور 13ویں صدی عیسوی میں امیر تیمور سے شروع ہوتا ہے۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلا سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ امیر تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ ان کا شمار دنیا کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک وسیع علاقہ فتح کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم
اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ تاریخ میں امیر تیمور کا ذکر بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح انتہائی ظالم اور جابر بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کے دور میں مغل پورے برصغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن ازبک، چغتائی، تاجک، کیچاک، برلاس، کازک، ترکمن، کرغزستانی، افغانوں اور قفقاز کے تارکین وطن کے لیے بھی مغل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مغلوں کے مختلف ادوار میں وسطی ایشیا پر حملوں کے دوران یہ لوگ یہاں آباد ہوئے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملوں کے دوران یہ لوگ یہاں مقیم ہوئے۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان سردار شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصہ تک وہ ایران میں پناہ گزین ہوا۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد 15 سال بعد 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد جلال الدین اکبر بادشاہ بنا۔ تاریخ میں جلال الدین اکبر کو اکبر اعظم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اکبر اعظم یہ حقیقت جان گیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ دینی الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ شہنشاہ اعظم نے اپنے دربار میں 9 ایسے نورتن رکھے تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا، جن میں بیربل، ابو فضل فیضی، راجہ مان سنگھ اور ملا دو پیزا کے قصے آج بھی عوام میں بہت مقبول ہے۔ اکبر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ شاہ جہاں نے تاج محل اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خونریز جنگیں ہوئی، جن میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ باقی تمام شہزادے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنی باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 24 ستمبر 1599 میں برطانیہ کے تاجروں نے مل کر ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ کی طرف سے اسے ہندوستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1612
1912 में कंपनी के सरबराहों ने फैसला किया कि तिजारत का दायरा कार हिंदुस्तान तक वसी किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मलका बरतानिया से गुजारिश की कि बरतानवी सफीर के जरिए मुगल बादशाह जहांगीर से तिजारत के लिए इजाजत दिलवाई जाए। चुनांचे मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत दे दी और इसके साथ ही मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। 1857 में जंगी आज़ादी के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक खुद साख्ता अदालत के जरिए बहादुर शाह जफर को जंग व जदल का जिम्मेदार करार दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम रंगून में जलावतनी की हालत में गुजारे। इसके साथ ही मुगलों के दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में एक बड़ी तादाद मुगल कौम की आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगल पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौम है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए और इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बासित राही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।